ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے فیصلہ کیا اس بڑے اہم موقع پہ آپ سے بات کرنے کا، کیونکہ ہمارا ملک وہ اس موڑ پہ اللہ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ اگر ہم اب صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو وہ اپنی تباہی کے راستے پہ نکل جائے گا۔ میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ نماز میں ہم صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ قوم بھی آج ادھر کھڑی ہوئی ہے، ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑی ہے۔ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے۔ ایک قوم کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے انصاف پہ۔ رول آف لا انگریزی میں اسے کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی کہتے ہیں۔ سب انسان جس معاشرے میں قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں وہ قومیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا کہ جو قوم میں طاقتور جب جرم کرتا ہے اس کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور کو پکڑتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر آپ نے ساری دنیا میں خوشحالی دیکھنی ہے اور غربت دیکھنی ہے تو ایک ہی چیز ہے جو فرق کرتی ہے، وسائل نہیں۔ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے، انصاف ہے، اور جو تباہ ہیں وہ ساری وسائل کے باوجود جنگل کا قانون ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، مائٹ از رائٹ ہے۔ جو طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک کی عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کمزور اور طاقتور کو ایک برابر رکھنا۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، پہلی تقریر ان کی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں انصاف کروں گا، کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں ہے۔ حضرت علی خلیفہ بنے، پہلی سٹیٹمنٹ، سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی میں انصاف کروں گا۔ تو میرے پاکستانیوں، آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ، مافیاز، جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی، جب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بھگایا انہوں نے، پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر، بریف کیس چلے، کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا، ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا۔ عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کرے۔ کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دیں، کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے۔ مارشل لاء لگتا تھا، قانون ختم، انصاف ختم۔ تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم اب اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے سٹیٹس کو کا، مافیاز، جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا، پیسہ باہر بھجوایا، اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا۔ پہلے جنرل مشرف نے NRO دیا ان کو، سارے جو 2 پاکستان کا پیسہ تھا سارے مال کا، یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا، سارے مال خریدا، سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے، ایک NRO دے کے ان کو معاف کر دیا۔ ادھر سے حدائبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں 1 ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے، اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے۔ کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا، کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ، کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے، گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے، میں معاف کر دوں،
لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہوا وہی صاحب اقتدار، وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے، اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں این آر او دو. جب وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی این آر او دو، اور بدقسمتی سے ان کو این آر او ملا. جنرل باجوہ نے ان کو این آر او دیا، اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس این آر او کو اب بچایا جائے. اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے، اور اس کی پارٹی سے، عمران خان اور تحریک انصاف سے. ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار پہ نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گیا تو ان کا این آر او خطرے میں آ جائے گا. اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے. یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا یہ ہونا ہے. یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے، ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے. نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں، پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا. تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو سب کو پتہ تھا یہ کیوں آ رہے ہیں، اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا، اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے. بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا. کہ جدھر رول آف لاء نہیں ہے، جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی. ہو ہی نہیں سکتا. الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں. کون سے ڈکٹیٹر نے الیکشن کروائے؟ کون سی ڈیولپنگ دنیا میں الیکشنز نہیں ہوئے؟ لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں. کیونکہ جمہوریت تو آتی تب ہے جب رول آف لاء ہو، اور رول آف لاء آنے ہی نہیں دیا یہاں. مارشل لاء لگتا تھا، ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت آ جاتی تھی. اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا، تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا. جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو، وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا، مارشل لاء نے نہیں کیا. ان کو اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے، کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے، کیونکہ چوری پکڑی جائے گی. اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے، جسٹس سجاد علی شاہ. اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا. ججز خریدے، بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں، صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں. ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے. ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا، ان چوروں کا ساتھ دے. اور اس کے لیے یہ بلیک میل کر رہے ہیں. اور ہر قسم کی، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، تیاری کریں آپ. انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ، جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے. اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی. 90 دن کے بعد یہ 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹس، ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی. ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد، 90 کے ایک دن کے بعد، 90 دنوں کے بعد، ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی. ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو، کسی پولیس والے کو، کیونکہ قانون ان کو، آئین ان کو اجازت نہیں دیتا. تو جو اس ملک کی، میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے. ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں, ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ آئین واضح ہے, اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو 2 مافیا فیملیز اس ملک کے اوپر مسلط ہوئی ہیں, یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی, ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے, یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں. نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے, مجھے نکالا گیا. 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ, اس کے بعد JIT, اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے, جو کسی ہم نے نہیں نکالے. انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی, ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں, ماننے پڑے ہمارے ہیں, اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا. تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے منی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو, ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے. لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی, عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی. یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں, اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں, عوام سے ڈرتے ہیں. پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو, بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو. ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ, 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ, اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے. سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, عمران خان کو جیل میں ڈالو, یہ نواز شریف کی شرائط ہیں. اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے. خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے, ثابت نہیں کر سکتا, عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر. یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو, کوئی شرم نہیں ہے اس کی. لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو, ڈسکوالیفائی کرو, تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو. شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا. میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے, ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلرز جو پیچھے کہتے ہیں. 2 جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے, ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے. انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے, اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کا اس کو اوپر بٹھا دیا. جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں, جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا, ان سب کو اوپر بٹھا دیا. تو ہمارے اوپر کیسز کرو, پارٹی کو توڑو. جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے, تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ, اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے, جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے. لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے. ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ اس دلدل میں جو ملک پھنسا دیا اس سے نکلنے کا, اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی 2 گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر, کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو, کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کا یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں. کسی سے پوچھیں یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے, اکنامکس کے, ان سے تو پوچھیں کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے. اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں, میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں, کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا. اور ابھی شروعات ہیں, ابھی جو IMF کے ساتھ انہوں نے طے کی ہیں کنڈیشنز, اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی, کیسے, میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں, ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے
وہ برداشت کریں گے وہ لوگ. تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا، ہمارے پرانے آرمی چیف، انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے پھر کالم بھی لکھی. اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں، تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا. جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے، جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے، اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے نعمتوں کا راستہ، وہ بالکل مختلف ہے. ایک ہے تباہی کا راستہ، اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو آرمی چیف نے، ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے. لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ آخری رات جس دن میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے. وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی، وہ کون تھا، تو سب کو پتہ تھا وہ کون تھا. لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا. اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا. تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا، پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے، اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا. پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی، بڑا لمبی بات چیت کی. پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی. تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ، پولیٹکس کا بھی ایکسپرٹ، فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ. وہ دیکھیں، یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. دیکھیں، یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے. گورنمنٹ تب تک ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں، سوائے شہباز شریف کے 2 TT کیس اور وہ جو اس کا FI میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا، اور TT کا 8 ارب، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے. لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا، تو احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے. سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپر کنگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کر سکتا. تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن، ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں، تنقید ہو رہی ہے. پنچنگ بیگ تو میں تھا، پاور وہ لے کے بیٹھے تھے. فیصلہ جو کرنا ہے وہ، اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی. اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے، کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا. ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے، کیونکہ غریب نے کچھ نہیں جانا تھا. اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے غریب نے مر جانا تھا. تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی، تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا، بلکہ بڑا اچھا کام ہوا. اور بھی کام تھے. میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان میں. اس کے اندر بارڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے. پھر ٹڈی کا آ گیا تھا، وہ جو لوکسٹ کا تھا، مدد کی اس میں. لیکن جدھر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا، اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا، آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کا جج کبھی آ جاتا تھا، ہم بھی حیران کہ کبھی آج جج بینچ ٹوٹ گیا تو پتہ ہی کچھ ہو گیا ہے، پھر شہباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے،
ओपन एंड शट केस हम नहीं पकड़ सके, और उसको फैसला किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और फैसला काफ़ी पहले का हो गया था। कहने का मेरा मकसद ये है कि आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि अब गवर्नमेंट गिरानी है, इमरान बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन कौम आज सारा उस फैसले की, कौम जो तबाही हुई है मुल्क के अंदर, अब कौम उसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि किस तरह फैसला किया। हर दुनिया के अंदर जब भी कोई जिम्मेदारी लेता है, उसी के पास अथॉरिटी होती है और उसी से पूछा जाता है, वो आंसरेबल होता है। लेकिन ये आदमी आंसरेबल ही नहीं किसी का, जो मर्जी फैसला ठीक हो गया तो क्रेडिट ले लिया, मैंने ये कर दिया, जब गलत हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान था। और आज कौन जिम्मेदार है? मेरा सवाल ये है कि चलती हुई इकॉनमी को जो आज इसने यहाँ पहुँचाया है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये कहते हैं ना जी कि बड़े बुरे हालात थे। मैं आपको IMF फरवरी 2022 में, आज से 1 साल पहले, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर वो कमेंट करते हैं, समरी बनाते हैं, एग्जेक्टिव समरी। वो क्या कहता है? 4 चीज़ें कहता है पाकिस्तान की। 1 साल पहले, हमारी हुकूमत गिराने से 1.5 महीना पहले, वो कहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी वाज ग्रोइंग फास्ट, तेज़ी से हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, सस्टेनेबल, कि ये सस्टेन कर सकती थी, यानी ये एक वन ऑफ नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं लगा, ये सस्टेन करनी थी, यानी इसी तरह चलते रहना था। और उसमें वो क्या कहता है, ये भी ज़रा सुने। वो कहता है कि 7 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास में इजाफा होगा, यानी जो मिडिल क्लास, जो जिनके हालात बेहतर होंगे, वो 6 करोड़ लोग ऊपर जाएंगे, मिडिल क्लास बनेंगे पाकिस्तान की, IMF कह रहा है। फिर कहते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? कि सिर्फ अमीर अमीर नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि सारा आबादी इसके अंदर शामिल थी। गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड, लांसेट जो कि दुनिया की लीडिंग मेडिकल जर्नल है, जो उनके सारी दुनिया के टॉप डॉक्टर्स वो जर्नल पढ़ते हैं, जिसको लांसेट कहते हैं, लांसेट पाकिस्तान के हेल्थ कार्ड की तारीफ़ कर रहा था। और वो तारीफ़ इसलिए कर रहा था कि पहले तो ये निचले तबके को पहली दफ़ा एक इंश्योरेंस मिली कि गरीब घराना किसी भी अस्पताल में जाके अपना 10 लाख तक इलाज करवा सकता था। ये उन्होंने, लांसेट लिखता है कि हमारे से बहुत अमीर तरीन मुल्कों के पास भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं थी जो पाकिस्तान में थी। और इसका जो दूसरा क्या पहलू था कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, जो देहातों में नहीं जाता, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ देहातों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खाली पड़े होते हैं, डॉक्टर्स नहीं जाते, नर्सेज नहीं जाते, वहाँ सारे बेचारे उधर से उठ के लोग आ जाते हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स या बड़े शहरों में। तो पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर देहातों में जा रहा था, उन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाने शुरू कर दिए हेल्थ कार्ड की वजह से। तो एक हेल्थ कवरेज का नेटवर्क बन रहा था पाकिस्तान में, जो कि इन्होंने आके ख़त्म किया। और क्यों किया? क्योंकि वो मरियम की वो ऑडियो लीक्स, उसमें वो कहती है कि इमरान खान को फ़ायदा ना हो जाए, अपने तो खांसी भी हो और वो ज़ुकाम भी हो तो बाहर चले जाते हैं सारा टब्बर इलाज करवाने के लिए, थोड़ी सी चीज़ हो पता चलता है जी अब फिर लंदन पहुंच गए इलाज करवाने के लिए। और कोई ऐसा दो दुनिया में सिर्फ मुल्क हैं जो कि मरियम बीबी का सिर्फ इलाज हो सकता था, वहाँ और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता था। लेकिन आम आदमी का कभी सोचा कि गरीब घराने के अंदर जब एक बीमारी आ जाती है तो पता है कि उनके ऊपर क्या गुजरती है? सारा ख़ानदान गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है। ये सारी रिसर्च शो करती है कि एक बड़ी बीमारी वो लोग जो गुर्बत की लकीर से ऊपर होते हैं, एक बीमारी उनको नीचे ले जाती है गुर्बत की लकीर से। तो इन्होंने आके वो हेल्थ कार्ड ख़त्म किया जो कि हमारा, जब वो कहते हैं ना सस्टेन, जब इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वो सारी कौम को लेके, जब मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है तो लोगों को भी साथ हम लेके चल रहे थे। फिर एहसास प्रोग्राम, दुनिया ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम जो निचले तबके के लिए था।
اور یہ اسٹینفرڈ یونیورسٹی, امریکن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا تھا احساس پروگرام کی وجہ سے. ورلڈ بینک سب نے تعریفیں کی پاکستان کے احساس پروگرام, جو کہ انکلوسیو تھی. تو یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے تیزی سے بڑھ رہی ہے, پھر سسٹینیبل ہے, یعنی یہ چلتی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ لوگ اس میں آ جائیں گے مڈل کلاس میں اوپر. پھر وہ کہتا ہے انکلوسیو ہے, کہ وہ صرف ہم نے امیروں کا نہیں سوچا, نیچے سے بھی اٹھا رہے ہیں, جس میں کامیاب پاکستان بھی تھا, کامیاب جوان تھا نوکریاں دینے کے لیے. اور جاب رچ, کہ ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں, یعنی ہم نوکریاں دے رہے تھے, امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی پاکستان میں. فیصل آباد جیسی جگہ میں, جدھر ہم جب 2018 میں آئے تھے تو لوگ اپنی فیکٹریاں بیچ کے ان کو ہاؤسنگ اسٹیٹ بنا رہے تھے, وہاں فیکٹریاں بند ہو رہی تھی. ہمارے دور میں 2022 کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس مزدور کم پڑ گئے, ہمیں باہر سے مزدور لانے پڑتے. اور آج جا کے ذرا فیصل آباد میں پوچھیں کہ حالات کیا ہیں بے روزگاری کے. تو میں اب اس کے بعد صرف 2-3 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں, اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بچا رہے تھے. جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے, تباہی سے بچا رہے تھے. تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں. جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے, انفلیشن ہوئی ہے. اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کے خاندان کے پاس اگر 30,000 روپے ان کی آمدنی تھی, اگر 30,000 آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں, آج اس کی خریدنے کی کیپیسٹی کہ وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے, وہ رہ گئی ہے 20,000. اور لوگوں کی آمدنی سے 10,000, 30,000 میں 10,000 روپیہ غائب ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے. اور وہ کیوں ہے, میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے, وہ ذرا دیکھیں کہ بچا کے کیا کیا ملک کے ساتھ. اور ابھی آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے, یہ مہنگائی ابھی آنی ہے مزید, جو روپیہ گرا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے. لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے, میں صرف اپریل سے اب تک آپ کو بتا دوں. آٹا, بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے, عام آدمی, 1170 روپیہ تھا 20 kg آٹا ہمارے دور پہ. آج وہ چلا گیا 2400 پہ, دگنا ہو گیا. گھی 470 روپے, 470 روپے کا جو گھی پر kg تھا ہمارے دور پہ, آج 550 پہ چلا گیا kg. لیکن جو سننے والی چیز ہے وہ ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. پام آئل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی کے اندر آدھی ہو گئی ہے. اس کا کوئی فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہوا, کیونکہ یہاں مزید تقریباً 100 روپے اور مہنگا ہو گیا kg پہ. چکن, مرغی جو ہم استعمال کرتے ہیں, 268 روپے kg تھا ہمارے زمانے میں, آج 415 پہ پہنچ گیا. جو چاول 104 kg ہمارے زمانے میں تھا, 172 kg پہ پہنچ گیا. پیاز, جو عام آدمی پیاز اور روٹی کھانے والے لوگ ہیں, 62 روپے کلو تھا پیاز, آج پہنچ گیا 225 روپے کلو. دودھ, جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, بچوں کی ہڈیوں کے لیے, 117 روپے لیٹر تھا, آج 153 روپے لیٹر پہنچ گیا. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے, کیونکہ گیس صرف جو پہنچائی جاتی ہے گھروں میں, وہ صرف 27% گھروں میں گیس پہنچائی جاتی ہے پائپ کے ذریعے, باقی لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں. تو جو ہمارے زمانے میں 2470 روپے سلنڈر تھا, 2470 روپے کا سلنڈر, وہ آج 3400 روپے پہ پہنچ گیا, 3400 روپے پہ. بجلی 16 روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا, آج 36 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. پٹرول 150 روپے کا تھا, آج 250 روپے پہ پہنچ گیا. ڈیزل 145 روپے کا تھا, 263 روپے پہ پہنچ گیا. ڈالر, اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے, 178 روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں, آج 270 پہ پہنچ گیا. اور اس کا ابھی ایفیکٹ آنے والا ہے.
میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا، بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہ نتیجہ ہوگا. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عقل کل بن گیا، ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا. فارن پالیسی تو وہ جانتا ہے، اکانومی وہ سمجھتا ہے، شوکت ترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکت ترین نے یہ کیا تو وہ کیا. آپ کو پتہ کیا اکنامکس کا؟ اور آپ بتائیں نا کہ آپ جو اکانومی پہنچی ہے آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف منسٹر ہٹا دو تو اس کو لگا دو، جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے اس کو لگا دو. فیصلے سب کر رہا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیگ بنا ہوا تھا. تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا، اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ان حالات سے، تو یہ صرف کوئی اکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا. اوور آل جو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں، اس ملک کی گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے. سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی. ابھی ہمیں بڑا فخر تھا، ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے، جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدھر سے زلزلے کی وجہ سے. ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے. تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں. میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں. اگر ہم ملک کا یہاں ماحول گورننس ٹھیک کر لیں یا رول آف لا لے آئیں، ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ، کانٹریکٹ انفورسمنٹ کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا، ان کے گھروں پہ قبضہ، فلیٹوں پہ قبضہ، جس طرح کے پلاٹس پہ قبضہ ہوتا ہے. وہ اعتماد کی ضرورت ہے. اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اس وقت صرف ریمیٹنسز ہم لے کے آئے تھے، سرمایہ کاری وہ نہیں کرتے پاکستان میں، وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ. لیکن پاکستان سے وہ وہاں نہیں کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے. اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرا دیتا ہے، ایک دم پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے، پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی. تو ہم نے پاکستان کو جو نکالنا ہے اس میں ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. ایک سرٹنٹی لے کے آنی ہے، ایک پریڈکٹیبلٹی جو انگریزی میں کہتے ہیں. یعنی جو آج سرمایہ کاری کرے اسے پتہ تو چلے کہ ملک آگے 5 سال کس طرح جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے. جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے ملک کے اندر استحکام نہیں آتا. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرتی. اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ان لوگوں سے جو ملک کا نہیں سوچ رہے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں یہ ہمارے ان پالیسیز اور ان لوگوں نے مافیاز اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں گھٹنوں پہ یہ لے آئے. ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی، ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں کہ جی IMF کو کہیں یہ چیز ہم مانتے ہیں یہ نہیں مانتے. کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم IMF کو یہ کر دیں گے، ہم ڈالر 200 سے نیچے لے آئیں گے روپیہ، اور آج کدھر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. روڈ میپ ہے وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے، جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں. قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں حقیقی آزادی کی ہماری جد و جہد ہے.
ہم اپنے ملک کو قانون انصاف دے کے فنڈامنٹل لوگوں کو رائٹس دے کے رول آف لا کر کے آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ آزادی تو آتی ہے انصاف سے, اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جد و جہد کے لیے تیار ہوں. میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ رجسٹر کر رہے ہیں اس میں میری انتظار کریں, میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا, کیونکہ ہم یہ سسٹم دو طرح ہیں, توڑ پھوڑ کر دیں, سڑکوں پہ نکل جائیں, انتشار پھیلا دیں, ہم کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک. ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں, جی آج اس کو پکڑ لیا, شوکت ترین کے وارنٹ نکل گئے, کبھی وہ عثمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے, جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے, صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. معین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے, وہ دوسرا ارشد شریف سے جو ہوا, جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کراس کر کے آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے. یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ, اس کے اوپر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی. پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مرضی کرتا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. اس لیے اس ملک کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو جد و جہد کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا. میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کو آخر میں کہہ رہا ہوں, جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا, آپ سب کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو قومیں جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑتی, جد و جہد نہیں کرتی, کوئی ان کو آزادی نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں. ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے, اور میں پھر سے اپنے ساری پارٹی کو, پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی. انشاءاللہ میں چند دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. پاکستان زندہ باد.